ایک بات کا آپ سب میں سوال آپ سے کروں، اس بات کا مجھے سارے جواب دو۔ کوئی ہے جواب آپ کے پاس؟ کوئی ہے جواب آپ کے پاس؟ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آپ کے ازواج مطہرات چرپائی کے چار چوبیرے گھیرا ڈال کے میں کھڑی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھ کے رو رہی، حضور ان کو دیکھ کے رو رہے، حضور کو دکھڑے سنا رہی، آپ ان کو تسلی دے رہے۔ پھر مائیں میرے نبی علیہ السلام کی گھر والیاں، آپ کی میری مائیں جب حضور کو رخصت کر کے چلی گئی، پھر آپ نے میرے عزیز و حسنین کریمین کو بلایا، دونوں کو اپنے سینے پہ لٹا کے آپ کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ پھر دعا دے کے ہم کو رخصت کیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے دونوں ہاتھوں میں علی رضی اللہ عنہ کا سر لیا، اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر ان کے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ حضور کے سرانے آ کے بیٹھ گئی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے کان میں کا رونے لگ گئی، دوسرے کان میں کا ہنسنے لگ گئی۔ پہلے کان میں آپ کے جانے کے بعد پوچھا کیا کہا تھا؟ کہ بیٹی تیرا بان قریب تمہارے سے جدا ہو رہا ہے۔ دوسرے کان میں کہا تھا سب سے پہلے میرے بعد میرے خاندان میں تو میرے سے آ کے ملاقات کرے گی۔ میں ہنسنے لگ گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، لاکھوں گئے، کروڑوں گئے، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، وہ آپ کی ذات ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا شان ہے میرے نبی کا؟ علماء کرام فرماتے ہیں جس تمہارے بچے کا نام محمد ہو، خبردار اس پر لعنت نہ کرنا۔ جس بچے کا نام محمد ہو اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارنا۔ جس بچے کا نام محمد ہو اس بچے کو محفل میں اگر جگہ نہ ہو تو بیٹھنے کی جگہ دینا۔ جس بچے کا نام محمد ہو اس بچے کے آگے پیٹ کر کے نہ چلنا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ میرے محمد کا نام لگایا۔ جس بچے کا نام محمد تھا، احمد تھا، وہی سب سے بڑا حضور کے طریقوں کا دشمن بنا پھر رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سارے بندوں میں ایک بندے کو، ایک ہستی کو اختیار دیا، چاہے جتنا چاہے رہیں، آپ کو کوئی نہیں بلائے گا، اگر آنا چاہیں تو آ جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل جس کا پیغام لے کے آیا، بتا میرا رب کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ تو یار سے ملاقات چاہتا ہے۔ کہ پھر میں بھی ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، چلو اسرائیل آئیے اور آگے بڑھیے، خبردار ذرا خیال کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، والا نبی ہے، خبردار ہل حجت نہ کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام نے آگے قدم بڑھایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اس کو کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا تو تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا، بغیر ارادے کے مجھے تکلیف مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سیدہ عائشہ کا خیال نہ آیا، جناب ابوبکر ابو قحافہ کے بیٹے کا خیال نہ آیا، صرف میرا سیدہ فاطمہ کربلا کے شہیدوں کا خیال نہ آیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا جبرائیل اس سے پوچھ کیا میرے بعد قیامت تک جو امت آئے گی انہیں تکلیف دے گا یا آرام سے روح قبض کرے گا؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا دکھڑا سنایا، داستان سنائی، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دریائے کرم جوش میں آیا۔ خیر پٹا میں والی والوں، نہ آپ کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، نہ یہ پتہ مہاجر ہوگا لوکل ہوگا، نہ یہ پتہ قریشی ہوگا سید ہوگا ہاشمی ہوگا، نہ یہ پتہ کمبو ہوگا ارائی ہوگا عوان ہوگا پٹھان ہوگا۔ ہائے دریائے کرم جوش میں آیا، سینے میں اتنی محبت تھی کلمہ پڑھنے والوں کی۔ فرمایا اسرائیل نا 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 نا، میری امت کے کسی فرد کو، مرد عورت کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہ دینا۔ یا رسول اللہ پھر کیا کرو؟ فرمایا جتنے قیامت تک آنے والے میرے کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں ان کی ساری موت کی تکلیفیں ایک دفعہ میرے سینے پر دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ رب اکبر کی قسم، اس کو اللہ کے دربار میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ آمنہ کلال تو پوری امت کا غم لے کے گیا۔ خیر پٹا موالی کے بازار میں، گلی میں، دکان میں، میرے عزیزوں ہر جگہ، ہر گھر سے نبی کو غم اور تکلیف پہنچائی گئی۔ بتاؤ بتاؤ آمنہ کلال کا قصور کیا تھا؟ ہم نے حضور کو آرام پہنچانے کے لیے، آمنہ کے لال کے لیے چمڑے ہم نے اڑوا دیے، آنکھوں میں نیزے ہم نے مروا لیے، اپنے بچوں کو سولی پر ہم نے چڑھوا دیا، اور لوگوں اپنے جسم کے ٹکڑے ہم نے کروا دیے۔